أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرجهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق اللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے کی طرف تشریف لیں. جو آپ لوگوں کے درمیان فاصلے ہیں ان کو ختم کریں تاکہ آئندہ آنے والے مومنین کے لیے پیچھے جگہ باقی رہے. وہ مومنین جو آگے کی طرف ہیں وہ بھی تھوڑا آگے آ جائیں جو جگہ خالی ہے تاکہ مومنین آرام سے بیٹھ سکیں. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ذکر حسین ابن علی، ذکر انصار کربلا، ذکر ایثار انصار حسینی، معرکہ حق و باطل، تذکرہ شرافت اہل البیت، فکر شعور و آگاہی، بہت اہمیت کا حامل اور شکر کی جگہ ہے کہ عزاداران سید الشہداء کو پیغمبر کے اس عظیم نواسے کے ذکر کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. خدا شاہد ہے کہ عزاداری سید الشہداء کسی فرقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. جیسے نبی کے لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس یہی نبی اس دنیا سے جاتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں.
بس پیغمبر سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ حسین سے وفا کا اظہار کیا جائے. وہ حسین جو پیغمبر کی نبوت کو بچانے والا ہے، وہ حسین جو علی کی امامت کا محافظ ہے. ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد. اذان کے احترام میں چند لمحے توقف اختیار کریں گے. درود بھیجو محمد و آل محمد. ایک مرتبہ جتنی تعداد ہے بلند آواز سے درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بس اسی آذان کو بچانے کا اہتمام ہے کربلا. جتنا سلسلہ ہدایت کا خداوند متعال نے انبیاء کے ذریعے سے شروع کیا، اسی ہدایت کا اہتمام ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. حضرت آدم سے لے کے آخری پیغمبر کی ایک ہی تقاضا ہے، ایک ہی روش ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جس خاطر خلق کیا گیا ہے وہ مقصد زندگی انسان تک پہنچ جائے. اور اس مقصد زندگی کے مقابلے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. انسان کو درپیش وہ دنیا، لذتیں، شہوتیں، خواہشات ایک رکاوٹ ہیں. اسی کے بعد معاشرے کے اندر موجود وہ ظالم و جابر طبقہ ایک رکاوٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ افراد جو ثروت مند افراد ہیں، جو کسی بھی معاشرے کی ثروت کو اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں اور اس ثروت کو غریبوں سے لے کر اور اپنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیت المال کو مال البیت بنا رہے ہیں، اپنے گھر کا مال بنا رہے ہیں، بیت المال کو مال البیت بنا رہے ہیں. اب یہاں سے حسین کا عظمت اور حسین کی عظمت معلوم ہوتی ہے. حسین وہ ہے کہ جو مال البیت کو بیت المال بناتا ہے، جو اس کے گھر کے اندر جو کچھ ہے وہ دین کے لیے قربان کر دیتا ہے، دین کو دے دیتا ہے. بس یہ حسینی اقدار ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، کچھ قدریں ہیں کہ جو حسین کے لشکر میں آنے والوں کی قدر و قیمت بچا رکھے گئے. اصل مقصد، اصل ہدف لوگوں کے شعور میں اضافہ کرنا ہے. ہر وہ جہالت، ہر وہ کم شعوری، ہر وہ معرفت کا کم ہونا جو ظالم کو فائدہ دے رہا ہو یا ثروت مند کو فائدہ دے رہا ہو یا کسی طاغوت کو فائدہ دے رہا ہو یا کسی حاکم جائر کو فائدہ دے رہا ہو، حسین عوام کا شعور بڑھا کر اسے ظالم کے چنگل سے باہر نکالتا ہے.
اب یہ وہ ہدف ہے کہ جو آدم کا بھی ہے، یہ وہ ہدف ہے جو موسیٰ کا بھی ہے، یہ وہ ہدف ہے جو ابراہیم کا بھی ہے، یہ وہ ہدف ہے کہ جو عیسیٰ کا بھی ہے، یہ وہی ہدف ہے جو نوح کا بھی ہے. جہاں نوح اس کو پنکھے کو ایسے کر دیجیے تاکہ پبلک کو بھی ہوا جائے، گھومنے والا کر دیں سب. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. جہاں پر نوح نمرود کے چنگل سے عوام کے شعور میں اضافہ کر کے نکال رکھے گئے، جہاں پر ابراہیم نمرود کے چنگل سے نکال رکھے گئے، جہاں پر نوح لوگوں کو کشتی میں سوار ہونے کا شعور دے رکھے گئے، جہاں پر موسیٰ قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلا رکھے ہیں، وہیں پر حسین وارث نوح بھی ہے، حسین وارث ابراہیم بھی ہے، حسین وارث موسیٰ بھی ہے، جو اپنے زمانے کے فرعون سے، اپنے زمانے کے نمرود سے، اپنے زمانے کے قارون سے، اپنے سے محبت کرنے والوں کی جان چھڑا سکتا ہے. بس حسین کو یہ منظور نہیں ہے کہ پہلے عوام کو جاہلیت میں رکھا جائے اور ان کی جاہلیت سے فائدہ اٹھا کر ان پر حکومت کی جائے. حسین بس یہی جاہلیت اپنے معاشرے میں دیکھ رہے تھے. جاہلیت کا جو عنوان ہے یہ خود قرآن مجید کا عنوان ہے. پیغمبر جب آئے، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پیغمبر آ کے کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اللہ علی المؤمنین، خداوند متعال فرما رہا ہے قرآن میں اپنے حبیب کی زبان سے کہ ہم نے لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے منت کی لوگوں کے اوپر، احسان کیا لوگوں کے اوپر کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا گیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے. اگر یہ رسول مبعوث نہ ہو، قارون کو موقع مل جاتا ہے باطل کے اوپر ہوتے ہوئے حکومت کرنے کا. اگر یہ رسول مبعوث نہ ہو، فرعون کو موقع مل جاتا ہے بنی اسرائیل کو تاراج کرنے کا. اگر یہ رسول مبعوث نہ ہو، چونکہ یہ آیت کلی ہے، ہم نے رسول کو مبعوث کیا اور کیا کام کرے؟ یتلو علیہم آیات، وہ آئے اور آیت اللہ کی آیاتیں، یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کرے. اب ہمارا ذہن فوراً آیت اللہ سے کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی آیات ہمارے ذہن چلا جاتا ہے قرآن کے ورقوں کے اوپر، قرآن کے صفحوں کے اوپر جو آیات لکھی ہوئی ہیں. یہ آیات الہی اللہ کی نشانیاں، اس کی مختلف اقسام ہیں. ان اقسام میں سے ایک قسم وہ ہے جو قرآن مجید کے صفحوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، لیکن ساری آیات الہی یہ نہیں ہے. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی، یعنی وہ نشانی جو خدا تک پہنچا سکے، وہ علامت جو خدا کا پتہ دے سکے، وہ راستہ جو لوگوں کو ہدایت تک پہنچا سکے، حق سے ملا سکے، ہر وہ حقیقت آیت الہی ہے. اب وہ آیت الہی خود نبی کی صورت میں موجود ہو تو نبی آیت اللہ ہے. آیت الہی اللہ کی نشانی ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے. اب وہ آیت غدیر میں علی کی صورت میں موجود ہو، علی آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے اور اللہ تک پہنچاتا ہے. اور وہ ممکن ہے وہی آیت الہی جب پنجتن کی قصہ کے نیچے چادر میں آ جائیں تو ہر پانچوں میں سے ہر ایک آیت الہی ہے. حسن بھی آیت الہی ہے، حسین بھی آیت الہی ہے، فاطمہ بھی آیت الہی ہے، رسول بھی آیت الہی ہے، علی بھی آیت الہی ہے. لیکن ایک آیت الہی ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے باقی آیات کا تعارف کرایا جا رہا ہے. جب پوچھا گیا اے نبی یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہے، یہ کون ہے جو قصہ
صحابہ کے نیچے سے ہے. اب اس آیت الہی کے ذریعے سے تعارف کرایا جا رہا ہے جو ان میں سے ایک مقام ولایت کے اوپر فائز ہے. اے جبرائیل ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ کون ہے. ارے یہ فاطمہ کے بابا ہیں, یہ فاطمہ کے شوہر ہیں, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں, یہ فاطمہ کا حسن ہے, یہ فاطمہ کے حسین ہے. ارے میں کہوں گا کہ یہاں تو نبی موجود ہے, آپ کو تعارف کرانا تھا تو نبی کے ذریعے سے کرائیں, لیکن امت کو نبی نے یہ دکھا دیا کہ فاطمہ کا احترام اتنا پسند ہے اللہ کو کہ جب آیات الہی کا تعارف کرا رہے گئے تو مرکزی قصہ فاطمہ ہے. مرکزی قصہ فاطمہ ہے. فاطمہ ایسی آیت الہی ہے, پیغمبر پر فاطمہ کا احترام واجب ہے. جیسے پیغمبر پر نماز واجب ہے, جیسے پیغمبر پر روزہ واجب ہے, جیسے پیغمبر پر حج واجب ہے, جیسے پیغمبر پر توحید واجب ہے, ایسے فاطمہ کا احترام واجب ہے. جو واجب چیز ہوتی ہے اس کا حکم پیغمبر دے کے جاتا ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, تو مجھ پہ واجب ہے فاطمہ کا احترام. یہ 4-5 کام ایسے ہیں جب بھی فاطمہ پیغمبر کے پاس آئے یا پیغمبر سیدہ کے پاس جائیں, ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ پھر تقاضا کروں گا تھوڑا آگے کی طرف تشریف لے آئیں, چونکہ آخر میں جگہ ختم ہو رہی ہے تاکہ مومنین آرام سے کارپیٹ کے اوپر بیٹھ سکیں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. برائے خجنودیہ جناب سیدہ بلند ترین صلوات. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بس وہ احترام سیدہ کا ہے, اور اس سیدہ کا احترام پیغمبر جب بھی سیدہ کے پاس جاتے, جب سیدہ پیغمبر کے پاس آتی تو پیغمبر پر واجب ہے کہ کھڑے ہو جائیں. یہ روایات کے اندر آیا, اہل سنت کی کتب سے آپ کے خدمت میں عرض کروں. پیغمبر پر واجب تھا اور پیغمبر کھڑے ہوتے تھے. اس کے بعد کہا کہ قام الیہا, فاطمہ کی طرف آپ جائیں. فاطمہ نہیں آئیں گے آپ کی طرف, آپ اے پیغمبر آپ فاطمہ کی طرف جائیے. اب پیغمبر فاطمہ کی طرف جاتے, قام الیہا, آپ اٹھے اور فاطمہ کی طرف جائیے. اب کیا کرنا ہے, پیغمبر فاطمہ کا ہاتھ چومنا, آپ نے فاطمہ کا ہاتھ چومنا ہے, اور فاطمہ کا ہاتھ چومنے کے بعد جہاں خود بیٹھے ہوں فاطمہ کو وہاں بیٹھنے کی دعوت دینی ہے. وہ احترام ہے. جب سیدہ 3 سال کی تھی تب بھی تاریخ میں آیا کہ سیدہ کا یہ احترام پیغمبر بجا لائے, اور جب سیدہ اس دنیا سے جانے سے پہلے پیغمبر کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری مراحل پیغمبر طے کر رکھے گئے, یہ احترام نظر آیا. بس یہ آیت الہی ہے اس لیے پیغمبر اکرم یہ اہتمام کر رکھے گئے, ورنہ ہر نبی نے اپنی بیٹی کا ایسا احترام نہیں کیا. حتیٰ مولا علی نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا یہ احترام جو پیغمبر سیدہ کا کر رکھے گئے ہمیں باقی بیٹیوں میں نظر نہیں آتا. وہ بیٹیاں جو بہت عروج پر ہیں, امام قاسم کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ معصومہ, ایک تاراج ہے, ایک تاج ہے خانوادہ امامت و ولایت کا, ایک سورج ہے حضرت فاطمہ معصومہ, لیکن یہ احترام نظر نہیں آتا. اسی لیے چونکہ سیدہ کے بیٹوں سے کچھ کام ایسا لینا ہے جو یہ آیت ہے, جو یہ نشانی ہے, جو یہ رہنمائی ہے, جو یہ ہدایت ہے. فاطمہ نصاب ہدایت ہے, فاطمہ نصاب ہدایت, نعمت خدا بندی ہے. اگر خدا کی مرضیوں کو خریدنا ہو فاطمہ کے احترام اور محبت سے خریدا جا سکتا. پیغمبر کہہ کر جا رہے ہیں, جس نے اس سے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا, جس نے خدا کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ملاک, یہ معیار, یہ اسٹینڈرڈ, یہ اسلام کا معیار ہے. یہ صرف باپ بیٹی کا احترام نہیں کروا رہا, ایک آیت اللہ کا احترام کرانا, ایک آیت الہی کا احترام ہو رہا ہے, ایک ہدایت کا ہادی, ایک نبی کامل, ایک اسلام کامل کا رہنما, ایک آیت کامل کا احترام کرا رہا ہے.
تمام انبیاء آیت اللہ ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں. ان انبیاء کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے خدا تک جانے کی، اس لیے یہ اللہ کی نشانی ہے. بس یہ اللہ کی نشانی ہے. اسی طرح اللہ کی نشانیاں پہاڑ بھی ہیں، اللہ کی نشانیاں سمندر بھی ہیں. کہا کہ بھئی یہ جو کچھ سماوات والارض کے اندر موجود ہے اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. ہاں نشانیاں، بس یہ بھی آیات الہی ہیں. اس آیات الہی میں حسین ابن علی بھی آیت الہی ہے. یہاں سے کربلا کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا. کربلا ایسی آیت الہی ہے کہ جس کے نور میں انسان کو اپنا مقصد اور مقصد تک جانے کا راستہ نظر آتا ہے. مقصد بھی نظر آتا ہے اور مقصد تک جانے کا راستہ بھی نظر آتا ہے. اس لیے کربلا قبلہ شعور، کربلا قبلہ ہدایت ہے. جیسے ایک قبلہ ہے ہمارے پاس قبلہ عبادت، مکہ کعبہ قبلہ عبادت ہے، لیکن یہ عبادت کس شعور کے ساتھ ہو، کس معرفت کے ساتھ ہو، کس آگاہی کے ساتھ ہو، یہ کربلا آ کے سکھاتی. تو سید الشہداء نے اس معرفت کو، اس ہدایت کو عام عوام میں پھیلانے کا اہتمام کیا. اس لیے مجھ جیسا گنہگار کا فرش ازا پر آ جانا تعجب ہے. میرا جیسا گنہگار اس فرش ازا پر آ کیسے گیا؟ شکر ہے حسین ابن علی، آپ نے مجھے منتخب کر لیا. اے سیدہ کے لال، آپ کا صد شکر ہے. میری اتنی کم قیمت ہونے کے باوجود ہدایت کا روشن چراغ مجھے ہدایت کرنا چاہتا ہے. اس لیے میں فرش ازا پر آ گیا. نعمت الہی ہے. بس کربلا کا تعلق، چونکہ ہدایت کا تعلق عام انسان سے ہے، پیغمبر کا تعلق عام انسان سے ہے، چونکہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے تو حسین بھی ہدایت ہے عالمین کے لیے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ حسین کا تعارف کروانا. کربلا جوڑتی ہے. غم حسین میں ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ جوڑنے کا وسیلہ ہے، توڑنے کا نہیں. جوڑنے کا. یہاں پر ایک اہل سنت جو کہ ہماری جان ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اہل سنت ہماری جان ہے. مجھ پہ واجب ہے، اگر فلسطین میں اہل سنت پہ ظلم ہو رہا ہو، شیعہ پر واجب ہے کہ اہل سنت کی سپر بنے. وہ گولی جو دشمن میرے بھائی اہل سنت بھائی کو اگر مار رہا ہو، پہلے میں اپنا سینہ آگے کروں. یہ پیغمبر نے سکھایا ہے. مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور جب تک تم اس وقت تک درست مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک تمہارے لیے دیگر مسلمانوں کے لیے تڑپ قربانی کا جذبہ موجود ہو. حسین فقط شیعہ کے لیے قربانی نہیں دے رہے کربلا میں. حسین فقط مسلمانوں کے لیے قربانی نہیں دے رہے کربلا میں. حسین فقط اپنے مؤمنین کے لیے قربانی نہیں دے رہے کہ جو امامت کو مانتا ہو. حسین قربانی دے رکھے کہ ہر اس انسان کے لیے جو یزیدیت کی چنگل میں پھنسا ہو، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عام انسان ہو. حسین یہی کہہ رہا ہے، اے لوگوں، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تب بھی تم اپنی دنیا میں تو آزاد مرد بنو. حسین کا نعرہ یہ ہے. تو میرا ساتھ دو، میرے ساتھ ہو اس ظلم کے مقابلے میں. نہیں کہا جو مجھے امام مانتا ہے صرف وہ میرے ساتھ آئے. یہاں سے معلوم ہو کہ فرش ازا پر مجھے بہت اچھا لگا. اس فرش ازا کی زینت اہل سنت سے ہو رہی ہے. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو عشق حسین پہ فرش ازا پر آئے ہیں. یہ فرش ازا خدا سے تعلق ہے، اس کا نبی سے تعلق ہے، اس کا قرآن سے تعلق ہے اس کا. چونکہ حسین حافظ قرآن ہے، حسین محافظ قرآن ہے، حسین محافظ نبوت ہے، حسین محافظ ولایت ہے، حسین محافظ ہدایت ہے. بس جس کا تعلق حسین ابن علی سے ہے، فرش ازا کا تعلق اس سے ہے. عاشق ہے اہل سنت، عاشق حسین ہے. بس آج دشمن کی کوشش یہ ہے کہ شیعہ میلاد میں نہ جائے اور سنی فرش ازا میں نہ آئے. ہر وہ بے شعور شیعہ یہ کام کر سکتا ہے کہ دشمن کی اس سازش کو کامیاب کرے. ممبر پہ بیٹھ کے اگر کوئی ایک بات ایسی کرتا ہے کہ اہل سنت بھائی، جو کہ صرف ہمارے بھائی نہیں،
بار بار یہ عرض کرو کہ ہماری جان ہے، جان حسین نے قربانی دی ہے، جن کی خاطر حسین نے بچے قربان کیے ہیں اپنے، ان کی ہدایت کی خاطر، میری ہدایت کی خاطر، مسیحی کی ہدایت کی خاطر، مسلمانوں کی ہدایت کی خاطر۔ جب حسین جان قربان کر سکتا ہے تو ممبر پہ بیٹھا ہوا خطیب بھی جان قربان کرنا چاہیے، تو نوحہ خان کو بھی جان قربان کرنا چاہیے۔ حسین نے جان قربان کی ہے ان کے لیے، حسین نے اپنے بچے قربان کیے اس کے لیے، تو فرش ازا سے یہ پیغام ملنا چاہیے، اگر فلسطین کے لیے ایران نے اپنے بہترین کمانڈر قربان کیے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر شیعہ نے قربانی دی ہے لبنان میں، یمن میں، ایران میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، یہ تو کوئی احسان نہیں کیا، یہ وہ واجب ہے جو نبی نے سکھایا گیا، علی نے سکھایا گیا، فاطمہ نے سکھایا گیا۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری۔ بس فرش ازا یہ شعور دے رہی ہے تو دشمن پر اپنی آنکھیں مرکوز رکھو۔ دشمن کو یہ کھلے ہوئے ہاتھ بھی پسند نہیں ہے اور دشمن کو یہ بندھے ہوئے ہاتھ بھی پسند نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے میں لڑ رہے ہو اور دشمن واشنگٹن میں بیٹھ کے ہاتھ کاٹنے کی سازش کر رہا ہے، اور یہ آج ہو رہا ہے، یہ مارکا آج موجود ہے۔ وہ چاہتا ہے جب ایران پہ وقت آئے افغانستان خاموش ہو جائے، بالکل عکس العمل نہ دکھا۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے فلسطین سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ایران میں کچھ ہوتا ہو، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لبنان کے اندر شہادتیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے بالکل افغانستان ایسا ہو جائے کہ بالکل جیسے ہم ہیں ہی نہیں۔ دشمن کی سازش یہی ہے، لیکن جب اس طرف کچھ ہو تو فاطمہ کے بیٹے، حسین کے ماننے والے، علی کے ماننے والے ایران میں بتاتے ہیں ایک فلسطینی کی جان ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ہم بولیں گے چاہے تم کتنا ہی ظلم کرو، بربریت کرو، ہم اہل سنت کو فلسطین میں ظلم کا نشانہ بننے نہیں دیں گے، اور ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ قربانیوں کا سلسلہ کربلا سے لے کے آج تک جاری ہے، اور یہ قربانی دینا ہمیں مولا حسین نے سکھایا۔ اور حسین نے ایسے شاگرد تربیت کیے، ایسے شاگرد تربیت کیے جو کربلا میں حسین کے کام آئے، جنہوں نے یہی درس جا کے مدینہ سے امام حسین کے سفیر بنتے تھے، بصرہ میں جا کے پہنچاتے تھے۔ سید الشہداء مدینہ میں ہے، یہ شاگرد جا کے کوفے میں یہی پیغام پہنچا رہا ہے، یہ شاگرد جا کے بصرہ میں یہی پیغام پہنچا رہا ہے، شام میں، مدینے میں، مکے میں، ہر جگہ۔ آج عزادار کی ذمہ داری یہ ہے، جہاں کہیں بھی کوئی بھی لڑانے کی بات کرے، حتیٰ ذاکر ہو، ذاکر آ کے بیٹھے، امام حسین کے خطیب کے عنوان سے یہاں پہ آ کے بیٹھے، اگر کسی کی دل آزاری کر رہا ہو، شیعہ سنی کے اندر کوئی تضاد کروانا چاہتا ہو، سمجھ جاؤ خطیب حسین نہیں ہے، دشمن مقصد حسین ہے۔ عکس العمل دکھاؤ، حسین کی فرش ازا بچانا ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ حسین نے بچے قربان کیے، یہ صرف اپنی فیس کی خاطر، یہ صرف اپنی لفافے کی خاطر، یہ صرف اپنی واہ کی خاطر، یہ صرف چند لوگوں کا دل خوش کرنے کی خاطر امت اسلامی کے اندر ترانے نہ ڈال رہا ہو۔ یہ ممبر حسین ممبر نبی ہے، یہ ممبر حسین ممبر علی ہے، یہ ممبر حسین ممبر حسن ہے، یہ ممبر حسین ممبر فاطمہ ہے، یہ ممبر پنجتن پاک ہے، اور انہوں نے انسانیت کی جو قربانی دی ہے۔ بس یہاں سے انسانیت کے حق پرستوں کو جوڑنے کا پیغام دیا جائے گا، جوڑنے کا پیغام دیا جائے گا، ایک مٹھی ہو کے۔ آج پھر وہ کربلا تیار ہے، آج غزہ کے اندر 60,000 شہادتیں، 60,000 اہل سنت شہید، جس میں سے 30,000 سے زائد بچے، 20,000 خواتین شہید۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کی کیا حالت ہے، عرب شرابی فاسق فاجر حکمران، عرب حکمران انہی 60,000 بچوں کے قاتل کو ہار پہنا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، چاہے میں جاب پر ہوں، چاہے میں دفتر میں ہوں، چاہے میں یونیورسٹی میں ہوں،
ظالم کے مقابلے پہ آواز بلند کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا مکتب حسینی میں واجب ہے، صرف شیعہ کے لیے نہیں، سنی کے لیے بھی۔ کیوں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے، خود قرآن بلا رہا ہے، حسینیت و کربلا تفسیر عملی ہے قرآن کی، تفسیر عملی ہے دین پیغمبر کی، کہ جب تمہارے لیے یہ مقصد گم ہو جائے، جب تمہارے لیے حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جائے، تو تم جب فرش عزا پر آنا تو مظلوم کی بات بھی کرنا، اور آج کا یزید یعنی ٹرمپ اس کی بات بھی کرنا، کہ آج مجسم یزید ہے۔ یزید شرابی تھا، ٹرمپ بھی شرابی ہے۔ یزید عورت باز تھا، ٹرمپ بھی عورت باز ہے۔ یزید فاسق و فاجر تھا، ٹرمپ بھی فاسق و فاجر ہے۔ یزید بھی ظالم تھا، ٹرمپ بھی ظالم ہے۔ یزید بھی بچوں کا قاتل تھا، ٹرمپ بھی بچوں کا قاتل ہے۔ یزید بھی قاتل النفس المحرمہ تھا، ٹرمپ بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی وہ شرابی ہے۔ بس اگر حسین کو نفرت ہے یزید سے اور یزید کے مقابل میں قیام کرنا، حسین کے دل میں غم ہے اس بات کا کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا، بس آج عزادار کے دل میں بھی یزید کے ہونے کا غم ہونا چاہیے کہ یزید کیسے شرابی حاکم بنا ہوا ہے پوری دنیا کا، یزید کیسے فاسق و فاجر کہہ رہا ہے پاکستان کو ایسے رہنا چاہیے، ایران کو ایسے رہنا چاہیے، افغانستان ایسے رکھے، یہ ہماری بات مانے، اس کو یہاں سے وہ جواب ملنا چاہیے، ایبسولوٹلی ناٹ، اس کو یہاں سے یہ جواب ملنا چاہیے کہ یہ بھی جواب پاکستان سے دیا گیا کہ ہم تمہارے دوست بن سکتے ہیں لیکن ہم تمہارے غلام نہیں بن سکتے، جبکہ یہ کوئی بہت عالی جواب نہیں تھا، لیکن یہ بھی برداشت نہیں ہوا، اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ جب تم حسین سے ملتی جھلتی باتیں بھی کرو گے اس کی سزا تمہیں ملے گی، لیکن یہ سزا ظالم کے مقابلے میں قیام کرنے کی سزا افتخار ہے، ظالم کے مقابلے میں قیام کرنے کی سزا فخر ہے اس شخص کا کہ جس نے حسین سے ظالموں کا مقابلہ سیکھا ہو۔ لیکن یزید کے لیے یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ ہم تمہارے دوست تو بن سکتے ہیں لیکن تمہارے غلام یا نوکر نہیں بن سکتے، بلکہ یزید کے لیے حسین کا جملہ یہ ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت میں یہ کر سکتا، ہم تمہارے دوست نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیں گے۔ یزید کے مقابلے میں حسین کی زبان یہ ہے، میرا بچہ بھی تمہاری نابودی پر قربان ہوگا۔ هيهات منا الذلة، ہیہات من الذلہ، هيهات منا الذلة، ہیہات من الذلہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بس حسین کا پیغام یہ ہے، میری سکینہ بھی قربان ہوگی کہ یہ یزید نابود ہو جائے، دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا۔ یہ شعور حاکموں کو بھی دینا ہے، وہ جو آج دنیا کے استکبار کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، ان کو حسین سے سیکھنا پڑے گا یزید سے بات کیسے کرنی ہے، یزید کے سامنے جملہ کیسا بولنا ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور حسین نے اپنا یہ جملہ آج ثابت کر دیا، وہ سید علی خامنائی تہران کے اس مرکز امامت و ولایت سے اس یزید، اس ٹرمپ کو یہ پیغام دے دیا، یہ تیری خواہش ہے اور تجھ سے پہلے آنے والے صدر بھی یہی خواہش لے کے اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، تم بھی کارٹر کی طرح چلے جاؤ گے، تم بھی بل گیٹس کی طرح مایوس ہوگے، تمہیں بھی ایلن مسک کی طرح یہی جواب ملے گا، لیکن کوئی بھی تم سے پہلے والا صدر ہمارا تسلیم، ہمارا تمہارے سامنے سرنڈر ہو جانا یہ نہیں دیکھ سکا، اور چونکہ ہماری پرورش مکتب حسینی میں ہوئی ہے، چونکہ ہم شاگرد ہیں فرش عزا کے، چونکہ ہم فاطمہ کے بیٹے ہیں، چونکہ ہم علی کے بیٹے ہیں، چونکہ ہم حسین کے شاگرد ہیں، تو تم عربوں کو تسلیم کروا سکتے ہو اور تم اپنے جیسے مسلمانوں کو تسلیم کروا سکتے ہو، لیکن فرش عزا پر عباس کا پرچم اٹھانے والے اس رہبر کو تسلیم نہیں کروا سکتے۔ میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک تہران کی اس مرکز ولایت اور امامت سے گرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن نہ شمر نیتن یاہو کے سامنے جھکوں گا، نہ یزید ٹرمپ کے سامنے جھکوں گا،
اور میں اپنے اس قیام کو حسینی مکتبی روش کے ساتھ جاری و ساری رکھوں. محبت کا پیکر اخوت کا دائی علی خامنائی علی خامنائی وہ رہبر ہمارے ہم ان کے فدائی علی خامنائی علی خامنائی. امام زمانہ کا سچا سپاہی بس ہمارا جو حسین یہ شعور دے رہے کہ فلسطینی جوان کے اوپر میری نگاہ یہ نہ ہو کہ فلسطینی سنی ہے، ایران کے اوپر میری نگاہ یہ نہ ہو کہ ایرانی رہبر کوئی شیعہ رہبر ہے. فلسطینی مسلمان بھی 50,000 نبی کے عاشقوں کا خون بہا گئے، اور وہ جو ٹرمپ کو للکار رہا ہے وہ بھی فرزند زہرا ہے، وہ بھی فرزند نبی ہے، وہ بھی سید ہے. میری نگاہ یہ ہو آج پوری دنیا میں تقسیم شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، تقسیم مسلمان اور مسیحی کی نہیں ہے. فرش ادا یہ شعور دیتی ہے آج دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، یا دنیا میں حسینی ہے یا دنیا میں یزیدی ہے. ان دونوں کے علاوہ کوئی وجود نہیں رکھتے. اگر عرب ممالک کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہو لیکن ڈرم کا استقبال ہوتا ہو تو یہ حسینیت نہیں، یہ یزیدیت ہے. یہ نفاق کے پردے زینب کو چاک کرنے آتے ہیں کہ تم آج کے کوفے میں بیٹھ کر نماز نبی کی پڑھو لیکن حمایت ٹرمپ کی کرو، روزے نبی کے بتائے ہوئے رکھو لیکن حمایت نیتن یاہو کی کرو. چاہے کوئی فوجی سربراہ ہو یا مسلمان حکمران ہو، اگر آج ٹرمپ کے گھٹنوں میں بیٹھا ہوا نظر آئے تو سمجھ جانا کتنے ہی حسین کے نوحے پڑے لیکن یزید کو امن کا ایوارڈ دینے والا حسینی نہیں ہو سکتا. یہ شعور فرش اعضا دیتی ہے. وہ آدھے قرآن کا حافظ ہو، پورے قرآن کا حافظ ہو، آدھی حسینیت کا پرچار کرنے والا ہو، پورا حسینیت کا پرچار کرنے والا ہو، یزید کے قدموں میں بیٹھنے والا حسینی نہیں ہو سکتا. یہ شعور حسین دے رہے تھے. وہ جو مکہ میں بیٹھے رہ گئے، وہ جو کوفہ میں بیٹھے رہ گئے، حسین یہ شعور دے رہے. ایک مرتبہ تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیے. ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. بس اس شعور کو زندہ رکھنا ہے. یہ مقصد حسین کا کہ ہر شخص کے ذہن میں یہ ہو میں آج اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں آج پاکستان کی حفاظت مجھے کرنی ہے. آج پاکستان کی حفاظت مجھے کرنی ہے. اب جب ہندوستان کا پاکستان پہ حملہ ہو تو یہ شمر کا حملہ ہے پاکستان پہ، چونکہ اسرائیل کی مدد سے ہندوستان نے حملہ کیا. آج ہندوستان کا مقابلہ کرنا فرش اعضا سے یہ شعور لے کر جاؤ تو آج شمر کا مقابلہ ہے. فقط 2 وطنوں کی جنگ نہیں ہے. دیکھنا پڑے گا ہندوستان آج شمر کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ ہمیں معلوم شمر کے ساتھ کھڑا ہے، یزید کے ساتھ کھڑا ہے. یہ شعور ہمیں لے کے جانا پڑے گا. چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر حسین کے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. چائنا ہمیں پتہ ہے کافر ہے، روس ہمیں پتہ ہے کافر ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آج حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں. آخری بات کر کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. یہ تو حق اور باطل کھل کے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن یہ جو درمیان کا طبقہ ہے، منافق طبقہ، یہ جو درمیان کا طبقہ ہے، خاموش طبقہ، لا تعلقی مکتب حسینیت میں جرم ہے، فرش اعضا کا مجرم ہے. جو ٹرمپ کو یزیدیت کرتے ہوئے دیکھے، نیتن یاہو کو شمریت کرتے ہوئے دیکھے اور وہ عکس العمل نہ دکھائے، ایک اسٹیٹس، ایک پیغام، ایک واٹس ایپ، ایک یوٹیوب. جنگ نرم کا میدان بھی ہے، اور جہاں بلایا جائے کہ اٹھو، نکلو، ان کے خلاف قیام کرو، ان کے خلاف آواز حق بلند کرو، دوسروں کو بتاؤ یہ آج کے ظالم ہیں. اگر آج کا حسینی بننا ہے، آج کے یزید کو تمہاری فرش اعضا سے پیغام جانا چاہیے. وہ فرش اعضا جو آج کے یزید کو خطبے نہ دیتی ہو، وہ فرش اعضا زینب کی فرش اعضا نہیں ہے. وہ فرش اعضا جو آج درباری منبر پر بیٹھے ہوئے یزید کے ملاؤں کو نہ ٹوکتی ہو، وہ زینبی فرش اعضا نہیں ہے. اس خاموش، لا تعلق، غیر جانبدار کے چہرے سے نقاب اتارنا یہ زینب کا کام ہے. آج سے 11 محرم سے یہ کار زینبی شروع ہوا. آج پہلا دن ہے 11 محرم سے. وہ کاروان جو حسین کی قیادت میں تھا
وہ زینب و سجاد کی قیادت میں رواں دواں ہے. زینب نے کیا کیا ہے؟ تلواروں کی جنگ نہیں کی، خطبوں کی جنگ کی. زینب نے خطبوں کو ذوالفقار بنایا ہے، سجاد نے خطبوں کو ذوالفقار بنایا ہے، تاکہ کربلا کو مٹانے کی کوششیں، اس کے مقابلے میں زینب آ کے کربلا کا پہرا دے گی، محافظ بنے گی مقصد حسین کا، اپنے بھیا کی محنتوں کو بچائے گی، اپنے امام کی محنتوں کو بچائے گی. اور عزادار کا نصاب عزاداری زینب سے سیکھتا. عزادار کو آج حسین کی یہی فکر، یہی شعور معاشرے میں پھیلانا، یہ زینبی عزاداری ہے، تاکہ عزاداری گم نہ ہو جائے. جیسے عبادتیں گم ہو گئیں، میں نے آپ سے کہا کہ حج بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں، اور شمر کا دارالخلافہ بن چکا ہے اس وقت متحدہ عرب امارات، UAE، دبئی. آج شمر کا، آج اسرائیل کا دارالخلافہ ہے، سفارت خانہ ہے وہاں پہ. یہودیوں کے پورا UAE یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ باتیں آج اپنی عورتیں لا کے پیش کر دی، ناموس لا کے شمر کے سامنے اور یزید کے سامنے کھڑی کر دی. ہم تمہارے سامنے اتنے تسلیم ہیں. اس لیے آج ان منافقوں کے چہروں سے بھی، چاہے وہ ترکی ہو یا عرب ممالک ہو، ان منافقوں کے چہرے سے بھی پردے ہٹانا آج کی حسینیت کا فریضہ ہے. بس حسین کو بڑے باوفا انصار ملے. ایک بڑا باوفا، جیسے اہل سنت کربلا کے اندر آئے. زہیر بن قین، آپ جانتے ہیں زہیر بن قین عثمانی مسلک سے ہیں، اور سید الشہداء زہیر بن قین کو ڈھونڈ رہے ہیں. مکہ سے دونوں نکلے، حسین بھی نکلے، سید الشہداء بھی نکلے. مکہ سے 8 ذی الحج کو حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کوفہ کی جانب رواں دواں ہوئے کہ پھر درمیان میں مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملتی ہے. لیکن اسی دوران حسین کو خبر ملتی ہے، اسی راستے میں مکہ سے زہیر بھی اپنے خانوادے کے ساتھ رواں دواں ہیں. اور جانتے ہیں کہ زہیر بن قین حضرت عثمان کے قتل عثمان کے بعد سے ایک پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ خلیفہ سیوم کے قاتل گویا امیر المومنین ہے، اہل بیت کا کوئی فرد ہے. اس طرح کا پروپیگنڈا ہوا. زہیر بن قین اس پروپیگنڈے کا شکار تھے. اب سید الشہداء ان سے ملنا چاہتے تھے، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ جہاں سید الشہداء اپنا پڑاؤ ڈالتے، زہیر اپنے کاروان کو آگے لے کے چلے جاتے. لیکن ایک جگہ ایسا ہوا، سید الشہداء کو پتہ چلا زہیر کے کاروان نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، خیمہ لگا ہوا ہے. بتایا کون ہے؟ کہا زہیر بن قین ہے. اب دیکھیں سید الشہداء، عام عزادار جو تشیع ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی سید الشہداء فقط ہمارے امام، لیکن سید الشہداء اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں کہ زہیر کو بلا کے لاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے. کیسے بلا رہے ہیں؟ ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اور آ کے وہ شعور دے رہے ہیں. آج عزاداری کے اندر بانیان عزاداری، اہل بیت کے چاہنے والے عزاداروں کی یہی ذمہ داری ہے. ایک زہیر کو آج پاکستان میں بلا کے حسینیت کی طرف لے کر آنا ہے. جو کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو، تشیع کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، حسینیت کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے، تاکہ ہم مشترکہ پلیٹ فارم یزید کے مقابلے میں بنائیں، نہ کہ آپس میں خدا نخواستہ جو محمد کے عاشق ہیں آپس میں دست و گریبانہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کی جان ہو، جیسے زہیر اور حسین ہے. اور تاریخ نے لکھا، اپنے خیمے میں بلاتے ہیں زہیر کو. تاریخ نے بہت زیادہ ملاقات نہیں لکھی کہ کتنی دیر ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، کیا کہا امام حسین نے. وہی زہیر جو امام حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہ رہے تھے اور گریز کر رہے تھے امام حسین سے، وہ جب خیمے سے باہر آتے اپنے کاروان والوں سے کہتے ہیں اپنا سامان الگ کر لو، میرا سامان الگ کر لو، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. یہ اخلاق، یہ کردار سردار عزاداری کا ہے، بانی عزاداری کا ہے. میں خود اپنے آپ سے پوچھوں، میں کتنے زہیر اپنی شخصیت، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے فرش عزا پر لے کر آیا. واقعی صد افتخار ہے یہ بانیان عزا جن کی فرش عزا پر مجھے اتنے نبی اکرم کے عاشق نظر آ رہے ہیں. یہ اخلاق ہے. اس ہمسائے کے اندر یہ دلجوئی پیغمبر کے لیے خوشی کا باعث ہے. یہ فرش عزا پیغمبر شاد ہیں اس مجموعے کو دیکھ کر، امت اسلامی کی خوبصورت تصویر دیکھ کر پیغمبر شاد ہیں. یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور پاکستان میں دشمن نہیں چاہتا یہ کام انجام پائے. ایک اور
سید الشہداء کا سپاہی جو سید الشہداء کا بچپن کا دوست ہے، حبیب ابن مظاہر. حبیب کو حسین نے 2 زندگیاں دی ہیں، ایک بچپنے میں زندہ کیا ہے اور ایک بڑھاپے میں زندہ کیا ہے. 2 زندگیاں حبیب کو دی. ایک زندگی دی تاکہ کربلا میں میرے کام آئے، اور ایک زندگی کربلا میں دی تاکہ حبیب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے. ایسا دوست ملے گا کبھی جو کھیلتا بھی ساتھ ہو، جو گھومتا بھی ساتھ ہو، جو کھاتا بھی ساتھ ہو، جو رہتا بھی ساتھ ہو، جو مسکراتا بھی ساتھ ہو، اور جو 7 محرم کو جب حبیب آئے ہیں نا کربلا تو وہ روتا بھی ساتھ ہو. شریک غم، یہ لفظ سنا ہے آپ نے. حبیب حسین کا شریک غم ہے، شریک عزا ہے حبیب. حسین نے حبیب کے لیے اہتمام کیا. 12 پرچم ہیں حسین کے ہاتھ میں، جو حسین نے کربلا کے 72 شہیدوں میں سے چنے ہوئے شہیدوں کو یہ پرچم دیے. ایک پرچم زہیر کو ملا ہے، مرکزی پرچم ابوالفضل العباس کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ ابوالفضل العباس کے حوالے سے مغرب کے بعد جو مجلس عزا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی کہ آج علمدار عباس کا وارث کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس مجلس کے بعد جو ہے وہاں پہ تفصیل سے بات ہوگی. ایک پرچم زہیر کو دیا ہے سید الشہداء نے، اور ان 12 پرچموں میں سے جو 11 پرچم دے چکے سید الشہداء انصار حسینی پوچھتے ہیں ایک پرچم لے کے حسین نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا. اور جب پوچھا اے حسین، اے مولا، اے آقا، یہ پرچم الگ سے سنبھال کے کیوں رکھ لیا؟ تو حسین نے جواب دیا اس پرچم کا وارث ابھی زندہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئے گا اور مجھ سے یہ پرچم وصول کرے گا. اب 7 محرم حبیب کربلا پہنچے ہیں. اس سے پہلے 2 محرم سے لے کے 7 محرم کے درمیان تاریخ نے لکھا زینب نے حسین سے ایک عجیب سوال کیا. اے بھیا، سامنے ظالموں کے لشکر میں فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، اے بھیا ہماری مدد کو بھی کوئی آئے گا؟ اے بھیا کیا کوفہ میں تیرا چاہنے والا کوئی نہیں ہے؟ اے بھیا کیا مدینہ میں تیرا چاہنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا ہماری مدد کوئی نہیں آئے گا؟ حسین نے وہاں بہن کو جواب دیا، اے بہن مطمئن رہ، میں نے خط بھیج دیا ہے، جسے میں نے بلایا ہے، مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا. حسین نے عمومی طور پہ اہل کوفہ کو دعوت دی ہے مسلم بن عقیل کے ذریعے، لیکن حبیب حسین کا حبیب ہے. حبیب کو الگ سے خط لکھا ہے حسین نے. وارث پرچم حسین ہے حبیب. کربلا میں پرچم لیا حسین سے حبیب نے. حبیب فقیہ ہے، دین شناس ہے، باشعور ہے. کوفہ میں لوگوں کو اہمیت سید الشہداء اور قیام سید الشہداء بتانے والے حبیب ہیں. لوگوں کو اہل بیت کی طرف قریب کرنے والے حبیب ہیں. لوگوں کو حسینیت کے پرچم تلے جمع کرنے والے حبیب ہیں. اور حسین نے جب خط لکھا ہے نا حبیب کو، تو خط کی پہلی سطر پر ایک جملہ لکھا، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے لیے جو حبیب ابن مظاہر ہیں. مرد فقیہ، یہ 2 ٹائٹل حبیب نے. ایک حبیب مرد ہے، فقط مذکر نہیں ہے. حبیب فقط خاتون کے مقابلے میں، مؤنث کے مقابلے میں مذکر نہیں ہے، بلکہ حبیب کی مردانگی کی گواہی حسین نے حبیب کو لکھے ہوئے خط میں دی. حبیب مرد ہے، اور مرد فقیر جو دین سے آشنا ہے، جس شعور حسینیت رکھتا ہے. کہا قاصد کو بھیجا، دق الباب ہوا. کوفے میں حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں موجود ہے. جب دروازہ کھولا ہے، کہا کون؟ اب یاد رہے کوفے میں سناٹا ہے، عبید اللہ نے ناکہ بندی کی بھی ہے، نہ کوئی کوفے میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی کوفے سے باہر جا سکتا ہے. ایسے عالم میں حسین کا قاصد حبیب کے دروازے تک پہنچ گیا.
اب حبیب نے جب پوچھا کون، کہا انا ورید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں اور یہ خط لے کر آیا. اب خط لیا حبیب نے، مولا کا خط ہے، چوما، اپنے سینے سے لگایا. حبیب خط کو کھولتے رہتے تھے، کھولتے جاتے تھے اور آنسو گرتے جاتے تھے. جب خط کھلا نا تو حسین نے، معلوم ہے کیا جملہ لکھا؟ حسین نے کہا اے حبیب تمہیں تو ہماری نسبت پیغمبر سے پتا ہے، تم تو جانتے ہو ہماری پیغمبر سے کیا نسبت ہے. میں کہوں گا ہاں حبیب تمہیں تو معلوم ہے کہ پیغمبر حسین کو اپنے دوش پہ سوار کیا کرتے تھے. ارے پیغمبر حسین کے سینے کا موزہ لیا کرتے تھے. ارے پیغمبر حسین کو اپنی پشت پہ سوار کیا کرتے تھے. ارے پیغمبر جب سجدے میں ہو اور حسین پشت پر آ جائیں تو پیغمبر سجدے کو طولا نہیں کرتے تھے کہ حسین کی خواہش اور مرضی جاری و ساری رکھے. حبیب حسین صحیح کہہ رکھے کہ تم تو حسین کے بچپن کے دوست ہو. اے حبیب ہمیں کربلا میں گھیرا جا رہا ہے اور ہم کربلا میں گھرتے جا رہے ہیں. اے حبیب اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو آؤ. اے حبیب اس عالم غربت میں اپنے مولا کا جب خط دیکھا، اب جب گریہ کیا تو زوجہ حبیب نے پوچھا ارے کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا کا خط ہے. زوجہ نے کہا کیا لکھا ہے حبیب؟ ارے کہا کہ میں عالم غربت میں، اے حبیب ہم تمہارے منتظر ہیں، اگر ہو سکے تو مدد کو آؤ. اب زوجہ نے کہا اے حبیب تو پھر تاخیر کیسی، تو پھر دیر کیسی؟ اے حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ حبیب نے کہا مجھے تیرا خیال آ رہا ہے، مجھے تیرا خیال آ رہا ہے کہ اگر میں حسین کی مدد کو جاؤں تو تیرا کیا ہوگا؟ اب زوجہ حبیب، ہائے غیرت زوجہ حبیب، ارے حبیب کی زوجہ نے کہا اے حبیب میں خاک کھا کر، میں خاک بھوک کر گزارا کر لوں گی. ارے تو میرا خیال نہ کر، وہ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، وہ علی کا لال ہے، وہ نبی کا نواسا ہے. ارے حبیب تجھے فاطمہ کے بیٹے نے بلایا ہے، تجھے علی کے لال نے بلایا ہے، ارے تجھے نبی کے نواسے نے بلایا ہے. اے حبیب جا تو حسین کی نصرت کے لیے نکل. اب دیکھا کہ کوفے میں حالات سازگار لگی گئے. حبیب نے ایک تدبیر کی، اپنے غلام کو گھوڑا دیا، تلوار دی، کہا کوفے سے باہر لے جا میرے گھوڑے کو، تلوار کو کوفے سے باہر ایک مقام پر بھیجا. اب حبیب رات کی تاریکی میں نکلے، کوفے کی تاریک گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مرتبہ دیکھا ایک دکان پر مسلم بن اوسجہ کھڑے ہیں. پوچھا حبیب کہاں کا ارادہ ہے؟ حسین کا خط دکھا رہے، یہ پڑھ لو. جب یہ خط پڑھا ارے مسلم بن اوسجہ کے آنسو روا ہو گئے. اے حبیب تم نکلو، ہم بھی آتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں حسین کے نوکر. جب مولا نے آواز دی، اب حبیب جب پہنچے نا، حبیب کو تھوڑی تاخیر ہو گئی. حبیب کیونکہ تدبیر کر رہے تھے، عبید اللہ کے سپاہی موجود تھے، کوفے کی گلیوں میں ناکہ بندی تھی. اب جب حبیب پہنچے ہیں نا اپنے گھوڑے کے پاس تو کیا منظر دیکھتے ہیں؟ حبیب کا گھوڑا ٹاپوں پہ ٹاپے مار رہا ہے. ارے وہ جو غلام تھا نا حبیب کا، اس نے گھوڑے سے کہا اے گھوڑے اگر حبیب نہ آ پائے، اگر حبیب نہ نکل سکے کوفے سے تو گھبرا مت، میں چلوں گا تیرے ساتھ حسین کی نصرت کرتے. اب حبیب نے جب یہ سنا کہ اب تو کوفے کے حیوان بھی حسین کی مدد کو تیار ہے، اور وہ کوفہ میں انسان نما حیوان جو حسین کی نصرت کرنے کے بجائے اپنی جانیں بچا رہے ہیں. ارے حبیب نے ماتم کرنا شروع کیا، سر پیٹنا شروع کیا. اب جب سنا نا کہ کوفے کا غلام، کوفے کے غلام حسین پہ ترس کھا رہے گئے. اب حسین نے حبیب نے اپنا گھوڑا لیا، اب گھوڑا لے کر روانہ ہوئے کربلا کی جانب. راستے میں حبیب کو خبر ملتی جا رہی کہ حسین کہاں پر ہے. جب آخری تاریخ نے لکھا 7 محرم تھی، جب حبیب کربلا پہنچے، ایک طوفان اٹھا ہے مٹی کا، ایک ہنگامہ اٹھا ہے، ایک آندھی چلی ہے. زینب نے فضہ سے پوچھا اے فضہ کیا فوجوں نے حملہ کر دیا ہے؟
یہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں، یہ ہنگامہ جنگ، یہ کیا مرحلہ ہے؟ فضا نے زینب کو بتایا ہے، اے شہزادی، ارے حسین کے مولا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ اب جب پوچھا نا حسین کے صحابیوں نے یہ کون آ رکھا ہے، اب وہ علم جو حسین نے بچا کر رکھا تھا، میرا ایک بچپن کا دوست ہے، ارے مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا۔ اب وہ حبیب کو جب دیکھا، حسین نے کہا، ارے اے میرے انصار، ارے باہر جا کے حبیب کا استقبال کرو۔ اب جب حبیب کی پہلی نگاہ پڑی ہے حسین بن علی پہ، اپنے آپ کو زیر سے زمین پر گرایا۔ ارے زینب کی صدا آتی ہے، اے فضا چچا حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو۔ ارے جب فضا نے سلام پہنچایا، جب حبیب نے سنا، سر پیٹنا شروع کیا، کربلا کی خاک اٹھا کر اپنے منہ پر مارنے لگے۔ ارے کہاں یہ غلام اور کہاں علی کی بیٹی کا سلام؟ ارے اے مرحبا اے حبیب، اس عالم غربت میں حسین کی مدد کو آنے والے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، یہ ذکر کربلا، یہ ذکر قرآن، یہ آیت قرآن، قرآن کی عملی آیات اور قرآن کی سطری آیات جو تیری بارگاہ میں تلاوت کی ہیں، بانیان مجلس و شرکائے مجلس کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم ان کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار عالم ان کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے شرکائے مجلس کی تمام پریشانیوں، غموں، مشکلات کو اس ذکر کے طفیل برطرف فرما۔ پروردگار عالم عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ شرکائے مجلس، بانیان مجلس کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اسی طرح خدمت نبی، خدمت قرآن، خدمت اسلام، خدمت اہل بیت کی توفیق اس نسل میں جاری و ساری فرما۔ پروردگار عالم ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں متحد ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم مقصد اسلام انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں، ان کو ان کے عزائم سمیت نیست و نابود فرما۔ غزہ کے مسلمانوں کی، لبنان، شام، عراق، ایران، فلسطین، کشمیر، ہندوستان کے مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم مجاہدین یمن و ایران اور پوری عالم اسلام کے مجاہدین جو آج کے شمر اور یزید کے مقابلے میں برسر پیکار گئے، ان کو ہمت، طاقت، توانائی، مقاومت عنایت فرما۔ دشمنوں کے مقابلے میں پرچم حق جو قرآن کا ہے اس کو فاتح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دشمنوں کو شکست نہائی سے دوچار فرما۔ پروردگار عالم تمام علماء، مراجعین، خصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طول عمر سلامتی عنایت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، زمانے کے امام کے ظہور کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ سے متصل فرما۔ پروردگار عالم زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے حقیقی اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں سورہ فاتحہ اپنے تمام مرحومین کو، شہدائے ملت جعفریہ، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے اور تمام شرکائے مجلس کے مرحومین کے لیے، عالم اسلامی میں تمام شہدائے اسلام کے مرحومین کے لیے ایک سورۃ المبارکہ تحفہ۔
मातम